بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف روزہ. روزہ کی اسپرٹ. آج صبح میں ریڈیو سن رہا تھا تو اس پر ایک پروگرام آ رہا تھا ڈیموکریسی کے بارے میں. ڈیموکریسی. تو کوئی پروفیسر صاحب بول رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی سے پہلے چاہیے ڈیموکریٹائزیشن. یعنی ڈیموکریٹک سسٹم اگر ہمیں بنانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ڈیموکریٹک سوسائٹی بنانی پڑے گی. نہیں تو وہ ڈیموکریسی جو ہوگی وہ سچی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. جیسا گالبریت نے کہا تھا کہ کچھ ملکوں میں ڈیموکریسی ہے لیکن وہ فنکشن انارکی سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں نمبر 1 ہے 100% لٹریسی. کوئی لٹریسی سے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں انٹلیکچولی اویکن ہوتے ہیں, ان میں سمجھ آتی ہے. کیونکہ ڈیموکریسی میں لوگوں کو فریڈم تو ہوتی ہے لیکن کنٹرول ڈھنگ پر انہیں ڈسپلنڈ وے میں انہیں اپنے فریڈم کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو بہت زیادہ یعنی سمجھدار لوگوں کے پیچھے میں سچی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. تو یہ جو میں نے سنا تو میرے دل میں آیا کہ روزہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. روزہ سے پہلے روزہ اسپرٹ چاہیے. اگر لوگوں کے اندر روزہ کی سمجھ نہ ہو, روزے کی اسپرٹ ان کے اندر نہ ہو, تو روزہ کا مہینہ آئے گا اور کھاتے پیتے گزر جائے گا, کچھ لوگوں کو ملے گا نہیں اس سے. دیکھیے کیا ہے اسپرٹ روزے کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شبد میں یہ ہے کہ خدا کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے, بلکہ خدا کی جو بلیسنگ ہے اس کا ریئلائزیشن. تو کھانا پینا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جیسے پانی بہت ہی ابنڈنٹلی موجود ہے, کھانا پینا بھی ابنڈنٹلی موجود ہے. تو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. دلی میں دیکھیے غریب لوگ جا کے وہاں لائن لگا لیتے ہیں درگاہ میں, کوئی آتا ہے پیسے والا سب کو کھانا بانٹ دیتا ہے. تو کھانا ملتا رہتا ہے, اس لیے لوگ اس کا یعنی سچا احساس نہیں ہو پاتا کہ کھانا کتنی بڑی بلیسنگ ہے. تو روزہ جو ہے وہ کمپلسیو ایکسپیرئنس میں کہہ سکتا ہوں اس کو. یعنی کھانے پینے کی جو امپورٹنس ہے اس کا کمپلسیو ایکسپیرئنس کرایا جاتا ہے روزے کے زمانے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کا اصل مقصد یہی ہے. لیکن لوگ خوب کھاتے پیتے ہیں, روزے کے زمانے میں بھی خوب کھاتے پیتے ہیں, تو نہ بھوک پہلے لگتی نہ بھوک بعد کو لگتی. جب بھوک ہی نہ لگے تو آپ کو کیا پتا کہ روزہ کیا چیز ہے. میں سنتا ہوں لوگوں کو, ارے بھائی خوب ٹھیک سے سحری کھاؤ تاکہ بھوک نہ لگے. یہ تو روزے کی اسپرٹ کو کل کرنا ہے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو
سوا اس کے جس کو میں کھلاؤں. تو کھانا خدا کے دینے سے ملتا ہے. خدا نہ دے تو ہم بھوکے پڑے رہیں گے. اسی بات کو جاننے کے لیے روزہ ہے. اور پھر جب آپ کو ایک چیز کا ریلائزیشن ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو روزے سے پہلے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ روزے کی اسپرٹ کیا ہے. بغیر جانے ہوئے روزہ رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہی میں سمجھ پایا ہوں روزے کی حقیقت. پھر روزے میں آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سچا روزہ رکھ کر کے جو بھوک لگی اور آدمی کو محسوس ہوا کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کھانا پینا, تو اس کو احساس ہو کہ ایک دن کی بھوک سے اتنا میں پریشان ہو گیا. اور جب مرنے کے بعد ایسا اگر ہوا کہ مجھے بھوک میں رہنا پڑے تو کیا ہوگا. I cannot afford temporary hunger. How I will afford the permanent hunger? اسی احساس کو جاننا, اسی اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا, یہ ہے روزے کا مقصد. اگر یہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کے بارے میں وہی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھ کر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا. روزہ آتا ہے, روزہ چلا جاتا ہے, ملتا کچھ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے, ہر چیز سے زیادہ روزے کا ثواب. تو یہ ثواب صرف فار پر نہیں ہو سکتا ہے, اسپرٹ پر. کیونکہ خدا کے نزدیک سب سے بڑی چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی بلیسنگ کو جانے, خدا کی رحمت کو جانے. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے ہماری زندگی میں کھانا اور پانی, اس کے بارے میں کمپلسیو ایکسپیرئنس کروا کر کے باقی چیزوں کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اور چیزوں کو بھی اسی طرح سے تمہیں جاننا چاہیے. جیسے کل میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ زمین پر انسان چلتا ہے. میں اپنے جس گھر میں رہتا ہوں تو اس کے سامنے روڈ پر میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو, بہت ہی اس طرح چلتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے باڈی کے مالک ہیں, زمین کے مالک ہیں. ایک آروگینس لگتا ہے لوگوں کے بیہیویئر میں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ خدا کی بلیسنگ کیا ہے کہ ہم زمین پہ چل رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے زمین میں بہت ہی ویل بیلنسڈ گریوٹی ہے, تب ہم چل پاتے ہیں. نہ ہو تو ہم لڑکھائیں گے ادھر ادھر. پھر زمین کے اوپر جو ہوا ہے 500 کلومیٹر تک, اس کا برابر دباؤ ہمارے پر رہتا ہے, چاروں طرف سے دباؤ. اگر دباؤ نہ ہو تو گریوٹی ہوتے ہوئے بھی ہم لڑکھائیں گے ادھر ادھر. تو ایک طرف زمین کی گریوٹی, دوسری طرف اوپر سے ہوا کا دباؤ, اس طرح سے ہم بہت آسانی سے زمین پہ چل پاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ زمین پہ چل رہے ہیں تو کنٹینیوسلی آپ کو آکسیجن کی سپلائی ہو رہی ہے, ہر قدم پر آپ کو آکسیجن کی سپلائی ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آکسیجن نہ ملے تو آپ چند منٹ میں مر جائیں گے. سورج نہ ملے اندھیرے بھٹکتے رہیں گے. پانی نہ ملے تو تھوڑے دنوں کے بعد مر جائیں گے. کھانے نہ ملے تب بھی تھوڑے دنوں کے بعد مر جائیں گے. تو اتنی ساری چیزیں خدا دیے ہوئے ہے, اور بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیے ہوئے ہیں, تب ہم زمین پہ چل پاتے ہیں.
مجھے ایسے تجربے ہوئے ہیں ذاتی طور پر. مثلاً ایک بار دلی میں جب آیا تھا میں شروع میں، تو مئی جون کے مہینے میں روزہ پڑ گیا، بہت گرمی تھی، تو مجھے جانا پڑا شہر میں کسی کام سے. پھر مجھے ایک میٹنگ میں جانا تھا جہاں ہندو لوگوں نے آرگنائز کیا تھا اس کو. تو وہاں گیا میں، بہت ہی پیاس لگ چکی تھی، گرمی میں باہر رہا میں، بہت زیادہ پیاس لگ چکی تھی. اب جب وہاں شام کا ٹائم ہوا تو وہاں کچھ کھانے پینے کا بھی سامان تھا، لیکن جب پانی پینے لگا تو میں پیتے ہی چلا گیا. پتہ ہے 10 گلاس 12 گلاس کتنا پی گیا میں، تو پیٹ بالکل پانی سے بھر گیا، یعنی کھانے قابل نہیں رہا میں. تو قرآن میں وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، اس کا مجھے تجربہ ہوا، پیتا چلا گیا پیتا چلا گیا پیتا چلا گیا. ایسے ایک بار مجھے 2 دن مجھے بھوکا رہنا پڑا کسی وجہ سے، ساؤتھ میں تھا اس وقت میں. تو کہانی میں پڑھتے تھے ہم کہ آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تو واقعتاً میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کچھ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا. 2 دن کی بھوک سے ایسا ہوا. تو آدمی یہ سوچے کہ کتنی بڑی یہ نعمت ہے جو کوئی پرائز دیے بغیر ہمیں خدا کی طرف سے ہر آن مل رہی ہے. سورج کی روشنی، آکسیجن کی سپلائی، ہوا کا نظام. ہوا نہ ہو تو ہم بولیں گے آپ سنیں گے نہیں. یہ زمین، اور پھر اتنے سارے اس زمین کے اندر منرلس جن کو کنورٹ کر کے ہم کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، یہ سب بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے. تو کھانے پینے کے معاملے میں ایک کمپلسیو ایکسپیرئنس کروا کر کے سارے چیزوں کے بارے میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ ایک قسم کا کمپلسیو ریمائنڈر ہے خدا کی بلیسنگ کے لیے. اگر آدمی، ابھی میں جو فلڈ آیا ہے یو پی میں، یہ بہار میں، آسام میں، تو ہزاروں جانور اس میں مر گئے کیونکہ ان کا فوڈ جو تھا وہ ملا نہیں ان کو، سب پانی بھر گیا ادھر ادھر. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ جو اینیمل تھے جب کھاتے تھے تب بھی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. جب کھانا نہیں ملا تب بھی اس سے انیبر رہے کہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. یہ انسان کی جو قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ انسان کا آنر ہے، انسان کی بہت اسپیشلٹی ہے کہ وہ جانتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی جو خاص صفت ہے وہ ہے کنسیپچول تھنکنگ. یعنی انسان کھاتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. اینیمل کھاتے ہیں تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کریٹر کی بلیسنگ ہے. یعنی کیسی عجیب اسپیشلٹی ہے انسان کی کہ اپنے کیے کو جانتا ہے کانشیسلی. لیکن لوگ جو ہیں بے خبر رہتے ہیں. تو روزے میں آپ کو کمپلسیو ایکسپیرئنس کرایا جاتا ہے اس چیز کا جس کو آپ اگر کانشیسلی جان لیتے تو بڑا اچھا ہوتا. اگر آپ کانشیسلی جان لیں روزے سے پہلے تو اور بھی بڑی بات ہے وہ. لیکن جو لوگ کانشیسلی نہیں جان پائے تو کمپلسیو ایکسپیرئنس کروا کے ان کو بتایا جاتا ہے. لیکن آج کل جو حال ہے وہ کیا ہے کہ تن پروری خلق فضوش ریاضت، جز گرمی افطار ندارت رمضان ہیج. یعنی اتنا کھاتے کہ شام تک ڈکار آتی رہتی ہے. تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ کیا چیز ہے. یعنی خدا کی جو بلیسنگ جس کا خدا چاہتا ہے کہ جانیں ہم، اور وہی ہے جنت کا سرٹیفکیٹ. یاد رکھیے سب سے بڑا جو سرٹیفکیٹ جنت کا ہے
وہ ہے شکر. الحمدللہ رب العالمین. شکر کیا ہے؟ خدا کی گلوری کو اکنالج کرنا، خدا کی بلیسنگ کو اکنالج کرنا. ہم ٹیکر ہیں، خدا گیور ہے، اس کو اکنالج کرنا. یہی تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. کسی ریچولس کو ادا کر کے جنت نہیں ملے گی. کچھ کچھ شبدوں کو زبان سے یعنی پڑھ کر کے اس کا اچارن کر کے جنت نہیں ملے گی. ایک اسپرٹ ہے جو آپ کے اندر ہو تو وہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ بنے گی. اور اس میں سب سے بڑی چیز وہی ہے جو قرآن کے پہلے ورس میں ہے، الحمدللہ رب العالمین. یعنی خدا کے لیے آپ کے اندر شکر کا سمندر بہنے لگے. شکر کا مطلب ہوتا ہے اکنالج کرنا، اعتراف کرنا. تو جب تک آپ اس کو سوچیں گے نہیں، کیونکہ روزے کا یہ بگننگ ہے وہ سوچنے سے شروع ہوتی ہے. پہلے سوچنا ہے تب روزہ آتا ہے. یہ نیت کہا جاتا ہے کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تو نیت کیا ہے؟ نیت یہی ہے روزے کے بارے میں سوچنا، یہ سوچا ہوا روزہ رکھنا. نیت کا مطلب یہ ہے کہ سوچا ہوا روزہ رکھنا، یعنی سوچنے والے پروسیس کو پہلے جاری کرنا پھر روزہ رکھنا. وہی جو میں نے عرض کیا کہ ڈیموکریسی سے پہلے ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس چاہیے، وہ یہاں بھی ہے. قرآن میں ہے کہ قرآن روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے کاشس ہونا. ایک صحابی نے بتایا، بات ہو رہی تھی ایک صحابی سے دوسرے صحابی سے کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی ایک ایسی جھاڑی میں گئے ہو جو جس کو کہتے ہیں تھارنی بش، کانٹے دار جھاڑی، تو کیسے گزرے اس سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا، بچتے بچتے نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے. تو تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کاشس اپروچ. زندگی میں کاشس اپروچ اختیار کرنا کہ ہمیں ایسی دنیا میں رہنا ہے جہاں سیٹن ہے، جہاں اپنے نفس کے ڈیزائرز ہیں، سوسائٹی میں لوگوں کی طرف سے پرووکیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کے بیچ سے ہمیں پاس ہونا ہے. تو بہت ہی کاشس اپروچ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، تبھی ہم سیف طریقے سے گزر پائیں گے. نیت ادھر پھنسے گے ادھر پھنسیں گے اور اپنے ڈیسٹینیشن پر ہم پہنچ نہیں پائیں گے. یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. تقویٰ حقیقت میں یہی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کاشس اپروچ. معاملات میں آپ بہت زیادہ محتاط ہوں. جو آپ جب بولیں تو سوچ کر بولیں، جب بولیں تو سوچ کر بولیں. جب کوئی آپ بیہیو کریں تو سوچ کر بیہیو کریں. ہر معاملے میں بہت ہی احتیاط کا انداز اختیار کریں. آپ سیلف کنٹرول لائف ہو آپ کی، آپ ہمیشہ ڈسپلن کریکٹر آپ کے اندر ہو، اور ہمیشہ احتیاط والا انداز آپ اختیار کریں. یہ ہے تقویٰ. تو تقویٰ الٹا ہے گیا بے قید زندگی کا. کوئی پرنسپل نہیں ہے،
کوئی نیم نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کچھ بھی جو چاہے کر رہے ہیں. وہ ہے تقویٰ کا الٹا. تقویٰ کا مطلب ہے کہ پرنسپلڈ بیہیویئر آپ کا ہو، کاشس بیہیویئر آپ کا ہو، سوچا سمجھا بیہیویئر آپ کا ہو، چاہے بولنا ہو یا کرنا ہو ہر معاملے میں. تو یہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے کھانے میں. کیونکہ کھانے میں آپ کیا کرتے ہیں سارے دن صبح سے شام تک کہ اپنے کو بچاتے ہیں پانی پینے سے، بچاتے ہیں کھانا کھانے سے. یعنی کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اسے روکتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں پورا دن. اسی ٹائپ کی زندگی درکار ہے آپ سے پوری لائف میں. بچتے بچاتے گزرنا، احتیاط کے ساتھ گزرنا، بہت زیادہ کاشس رہتے ہوئے زندگی میں معاملات کرنا، یہ ہے تقویٰ. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا، جو یعنی پیسے والے آدمی تھے وہ، تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. کسی نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس کھانے پینے نہ ہو وہ روزہ رکھا ہے، ہم کیوں روزہ رکھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ کھانا پینا آپ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ آپ نے خود سے کریٹ کیا ہے؟ آر یو اے کریٹر؟ تو جس نے دیا ہے اسی کا اعتراف ہی نام تو روزہ ہے. آپ کھانے پینے کریٹر نہیں ہیں. یہ خدا ہے جس نے زمین بنائی، خدا ہے جس نے زمین میں سوائل بنایا، خدا ہے جس نے زمین میں وہ سارے منرل رکھے جس سے پودا اگتا ہے. خدا ایسے سورج سے لے کر کے زمین تک وہ ساری فیکٹرز اکٹھا کیے جس سے فوڈ آئٹم بنتے ہیں، تبھی تو آپ کھا پاتے ہیں. تو جو دینے والا ہے اس کو اکنالج کرنا، اسی کا نام ہے روزہ. ایک مرتبہ میں گیا ایک بہت بڑے افسر کے ہاں، بہت دن کی بات ہے، تو ان کے بنگلے کے باہر میں نے دیکھا کہ صبح کو ایک صاحب آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. حافظ صاحب تھے، وہ پڑھ کے چلے آتے ہیں. تو میں نے افسر صاحب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ روزے کا زمانہ تھا وہ. میں کہ دیکھیے ہم روزہ تو رکھ نہیں سکتے، ہمارے بس میں روزہ رکھنا ہے نہیں، تو ہم نے ایک حافظ صاحب کو کہہ دیا ہے آ کے قرآن پڑھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا استغفر اللہ، آپ نے اپنے جہاں آپ آفس میں جہاں آپ آفیسر بنے ہوئے ہیں وہاں بھی کسی کو بھیج دیا کیجیے کہ آپ خود نہ جائیے. ایک بہت بڑا یعنی آفس تھا، اس میں عہدہ ملا ہوا تھا ان کو، ریلوے کے ایک بہت بڑے افسر تھے وہ. تو میں نے کہا آپ خود نہ جائیے، وہاں بھیج دیے کسی کو، اور پھر آپ کو سیلری ملتی رہے گی، آپ کو سارا بنگلہ ہی ملتا رہے گا. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ روزہ خود رکھنا پڑتا ہے، جیسے آپ کو افسری خود کرنی پڑتی ہے. یعنی آفس کا کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. دوسرا آپ جا کے وہاں بیٹھ جائے کرسی پر تو آپ کو نہیں اس کا بینیفٹ ملے گا. تو روزہ میں کیسے ایسا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کے بدلے میں کچھ کر دے، آپ کو روزے کا ثواب مل جائے؟ یہ تو ایک میننگ لیس بات ہے. تو لوگ سوچتے نہیں، بغیر سوچ سمجھے اس طرح کام کرتے رہتے ہیں. تو سوچی سمجھی زندگی گزاریں آپ، اسی کا نام، یہی تو روزے کا خاص مقصد، یہی پرپز ہے اس کا. اینیمل کی طرح نہ رہیں. اینیمل کو کچھ بھی شعور نہیں. اینیمل بھی دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ سارا سسٹم اینیمل کا بھی وہی ہے جو انسان کا ہے. اینیمل بھی اسی زمین پہ چلتا ہے. میں اس کو نہیں معلوم کہ زمین چلنے میں کتنے سارے فیکٹر ہیں تب میں چل پاتا ہوں. اینیمل بھی سانس لیتا ہے، اس کو بھی آکسیجن چاہیے. اس کو نہیں پتا کہ آکسیجن کیا چیز ہوتی ہے. اس کو بھی لائٹ چاہیے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ سولر سسٹم کتنی بڑی چیز ہے خدا نے بنا رکھی ہے. تو ایک ہے کہ آپ جسٹ لائک اینیمل دنیا میں رہیں، بالکل مائنڈ لیس طور پر رہیں، کوئی سوچ نہ ہے، سمجھ نہ ہے، کھا پی رہے ہیں، مر رہے.
اس کے بعد مر جاتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ سوچی سمجھی زندگی گزاریں, سوچ سمجھی زندگی. تو یہ کمپلسیو ایکسپیرئنس کے ذریعے آپ کو روزے میں سوچی سمجھی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آج ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے, کل شام کو جب بیٹھے تھے اور ٹائم ہو رہا تھا افطار کا, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا لگا کہ ہم جیسے فقیر ہوتے ہیں, کہیں بیٹھ جاتے ہیں, آتا ہے بانٹ دیتا ہے, چلا جاتا ہے بانٹ کر کے. تو ہم بھی کہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی دینے والا آئے گا, دے دے گا ہمیں, پھر ہم کھا لیں گے. تو واقعی یہی پوزیشن ہے. خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ آتا ہے جو ہمیں پانی دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, تب ہماری پیاس بجھتی ہے, تب ہمارا بھوک مٹتی ہے. تو سب کچھ خدا کے فرشتوں کی طرف سے چلا آ رہا ہے ہمارے پاس. اسی بات کا احساس ہونا, اسی بات کا احساس ہونا کہ پانی پیے تو آپ سمجھیں کہ خدا نے پانی بھیجا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ یعنی بھرے ہوئے ہیں فرشتے ہر طرف, کیونکہ وہی تو کرتے ہیں سارا کام. آپ جانتے ہیں کسی کمپنی میں, کسی ایڈمنسٹریشن میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تب ایک کمپنی چلتی ہے. تو یہ جو یونیورسل کمپنی ہے, اتنی ساری ایکٹیویٹیز اس کے اندر ہیں, تو کوئی آٹومیٹک نہیں ہے یہ. اس کے جو ورکرس ہیں انہیں کا نام اینجلس ہے. آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں تو ہزاروں ہزار لوگ کام کر رہے ہوں گے, وہ تب وہ کمپنی چل رہی ہوگی. اپنے آپ کوئی کمپنی نہیں چلتی ہے. ایسے یہ جو یونیورسل کمپنی ہے, یونیورسل اسٹیبلشمنٹ ہے, یونیورسل سسٹم ہے, اس میں بھی نیومرس اینجلس ہیں جو ایکٹیو ہیں رات دن. تو ہمیں یہ احساس ہو, جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ اے میرے بندو, تم سب کے ساتھ بھوکے ہو سوائے اس کے کہ میں کھانا دوں تم کو. تو جب میں پانی پیوں تو احساس ہو کہ خدا نے پانی بھیجا ہے میرے لیے. جب میں کھانا کھاؤں تو احساس ہو خدا نے بھیجا ہے پانی میرے لیے. اسی احساس کو کمپلسو طور پر آپ کی رد ڈالنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اور یہی احساس جن کے اندر پیدا ہوگا انہیں کے اندر وہ پرسنالٹی بنے گی جو پیراڈائز میں رہ سکے. جس کے اندر یہ پرسنالٹی نہ بنی, وہ پرسنالٹی جو خدا کو ڈسکور کرے, خدا کی بلیسنگ کو ریئلائز کرے, خدا کی نعمتوں کا احساس کرے, یعنی انعامات کے ساتھ ساتھ منعم کو جو ڈسکور کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب روزے سے جڑی ہوئی ہیں. اور جو لوگ اس قسم کی پرسنالٹی اپنے اندر بنا پائیں انہیں کو آخرت میں جنت میں سیٹل کیا جائے گا. انیمل نہیں جنت میں جائیں گے, انیمل لوگ جنت میں نہیں جگہ پائیں گے. تو اگر انیمل کی طرح جو لوگ زندگی گزارے دنیا میں تو ان کے جنت کے گیٹ نہیں کھلیں گے. یاد رکھیے, جو انسان کی طرح دنیا میں رہیں, انیمل کی طرح رہنا یہ ہے کہ بے سوچ سمجھے رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کون پانی دے رہا ہے, کون کھانا دے رہا ہے, کون روشنی دے رہا ہے, کون آکسیجن دے رہا ہے. تو انجوائے کر رہے ہیں لیکن جانتے نہیں, تو اکنالج بھی نہیں کر پاتے. یہ ہے انیمل. انسان وہ ہے جو جانے کہ کون دے رہا ہے, اس کو اکنالج کرے, تب اس کے اندر وہ پرسنالٹی بنے گی جو جنت والی پرسنالٹی ہوگی. اور تب اس کو اس قابل سمجھا جائے گا کہ جنت میں اس کو سیٹل کیا جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو جنت میں جگہ پائے. میں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے اسی بات کی دعا کرتا ہوں
کہ ہم کو خدا جنت میں اکٹھا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.